کنویں کے اس پار گاؤں بھٹا پور میں رات جلد اتر آتی تھی۔ سورج ڈھلتے ہی جیسے ہر چیز ساکت ہو جاتی، پرندے، راستے، حتیٰ کہ لوگ بھی۔ مگر ایک جگہ ایسی تھی جہاں رات کبھی خاموش نہیں ہوتی تھی۔ کنواں گاؤں کے عین بیچوں بیچ واقع، پرانا، گہرا اور رازوں سے بھرا ہوا۔ کہا جاتا تھا کنواں صرف پانی نہیں رکھتا، وہ سچ بھی نگل لیتا ہے۔ ماہ نور اس کنویں کے کنارے کھڑی تھی۔ ہوا میں مٹی کی بو تھی اور اس کے دوپٹے کا کنارہ بار بار اس کے ہاتھ سے پھسل رہا تھا۔ شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں نئی نویلی دھولوں والی چمک نہیں تھی۔ وہ سکندر کی بیوی تھی، گاؤں کے سب سے طاقتور زمیندار کی۔ یہ رشتہ محبت سے نہیں، خاموشی سے طے پایا تھا۔ ماہ نور نے جھک کر کنویں میں جھانکا، اندھیرا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم واقعی مر گئے تھے؟ اس نے سرگوشی کی۔ یہ سوال وہ خود سے نہیں، کسی اور سے کر رہی تھی۔ روحان، وہ نام جو اس کے دل میں اب بھی زندہ تھا۔ 2 سال پہلے پورا گاؤں کہتا تھا روحان کنویں میں گر کر مر گیا۔ لاش کبھی نہیں ملی، مگر کہانی سب نے مان لی، صرف ماہ نور نے نہیں۔ ماہ نور، پیچھے سے آواز آئی۔ وہ چونک گئی۔ سکندر اس کی طرف آ رہا تھا، سفید کرتا، کندھوں پر شال اور آنکھوں میں وہی مستقل سختی۔ اتنی رات کو یہاں؟ اس کی آواز میں فکر نہیں تھی، صرف سوال تھا۔ ماہ نور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ سکندر نے کنویں کی طرف دیکھا۔ اس کی پلک ایک لمحے کو ہلی۔ یہ جگہ اچھی نہیں، خاص طور پر تمہارے لیے۔ ماہ نور نے نظریں جھکا لیں۔ وہ جانتی تھی سکندر کو سب معلوم ہے، مگر وہ کچھ نہیں کہتا۔ واپسی کے راستے میں گاؤں کی عورتیں چپ چاپ دروازوں کے پیچھے سے دیکھتی رہیں۔ ماہ نور کو محسوس ہوا جیسے ہر نظر اس سے کچھ چھپا رہی ہو۔ اسی رات جب سکندر سو چکا تھا، ماہ نور کی آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی کے باہر کوئی تھا، لالٹین کی مدھم روشنی، اور پھر ایک جانی پہچانی آواز۔ اب بھی کنویں سے باتیں کرتی ہو؟ ماہ نور کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ آواز تو وہ کھڑکی کی طرف بڑھی اور وہاں اندھیرے میں کھڑا تھا وہ شخص جسے گاؤں مردہ کہتا تھا۔ روحان، زندہ، خاموش اور خطرناک حد تک قریب۔ ماہ نور کے ہونٹ کانپے۔ یہ خواب ہے؟ روحان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ نہیں ماہ نور، یہ وہ سچ ہے جسے کنویں نے بھی پورا نہیں نگلا تھا۔ اسی لمحے دور کہیں کنویں سے پانی کی آواز نہیں، کسی کے گرنے کی آواز آئی، اور کہانی یہیں سے بدل گئی۔ کھڑکی کے پاس ہوا رک سی گئی تھی۔ ماہ نور کو لگا جیسے اس کے کانوں نے دھوکہ دیا ہو۔ وہ آنکھیں جو سامنے تھیں، وہ خواب میں بھی اسے اتنی صاف نظر نہیں آتی تھیں۔ روحان زندہ، بالکل اس کے سامنے؟ ماہ نور نے لاشعوری طور پر کھڑکی کا پر تھام لیا، کہیں گر نہ جائے۔ تم واقعی ہو؟ اس کی آواز کمزور پڑ گئی تھی۔ روحان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ چاندنی اب اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، وہی مانوس لکیر، وہی گہری آنکھیں جن میں کبھی ماہ نور نے اپنا فیوچر دیکھا تھا۔ اگر میں واقعی نہ ہوتا تو تم یوں کانپ نہ رہی ہوتی۔ ماہ نور کی سانس بے ترتیب ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے تمہیں دفن ہوتے دیکھا تھا، وہ بولی آنسوؤں کے ساتھ۔ سارا گاؤں کہتا تھا تم مر گئے ہو۔ روحان نے ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ ماہ نور کے ہاتھ سے صرف 1 انچ دور رکا۔
نہ چھوا مگر لمس پورے وجود میں اتر گیا۔ اور تم نے کیا مانا تھا؟ ماہنور نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے مانا تھا کہ کچھ محبتیں کنویں سے بھی گہری ہوتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ روحان نے آہستہ سے اس کے آنسو پونچھے۔ انگلیوں کا لمس ہلکا تھا مگر اثر برسوں کا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا ماہنور۔ اس کی آواز سرگوشی بن گئی۔ ماہنور، مجھے ہٹایا گیا تھا۔ ماہنور نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ کس نے؟ روحان کی نظریں ایک لمحے کو کمرے کے دروازے پر ٹھہر گئیں جہاں سکندر سو رہا تھا، جس کے نام کے ساتھ تم اب جڑی ہو۔ ماہنور کا دل زور سے دھڑکا۔ خاموش رہو، وہ گھبرا کر بولی۔ اگر وہ جاگ گیا تو؟ روحان نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ تم اب بھی اس کی فکر کرتی ہو؟ ماہنور نے نظریں جھکا لیں۔ میں اب کسی اور کی بیوی ہوں روحان۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ روحان نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر بولا، اور تم اب بھی میری کمزوری ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پہلی بار ماہنور کا ہاتھ تھام لیا، پورے اختیار سے نہیں، بس اتنا جتنا یاد دلانے کے لیے کافی ہو۔ ماہنور کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ غلط ہے، وہ بڑبڑائی۔ ہاں، روحان نے دھیرے سے کہا، مگر سچ ہے۔ اسی لمحے باہر سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ماہنور نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ روحان پیچھے ہٹ گیا۔ دونوں کی سانسیں ابھی تک یکایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں۔ مجھے جانا ہوگا، روحان بولا، لیکن یاد رکھنا۔ وہ رکا۔ کنویں نے ہمیں جدا کیا تھا، مگر وہی کنواں ہمیں پھر ملائے گا۔ اور اگلے ہی لمحے وہ اندھیرے میں گم ہو گیا۔ ماہنور کھڑکی کے پاس اکیلی کھڑی رہ گئی، دل بے قابو، آنکھیں نم، اور وجود میں ایک ایسا سوال، کیا وہ واقعی کسی اور کی ہو چکی تھی یا صرف نام بدلا تھا؟ ماہنور پوری رات سو نہ سکی۔ روحان کی آواز ابھی تک اس کے کانوں میں تھی، اور اس کے ہاتھ کا لمس ابھی تک اس کی ہتھیلی میں زندہ تھا۔ وہ بار بار اپنی انگلیاں بند کرتی، کھولتی، جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ یہ صرف خواب نہیں تھا۔ صبح سکندر کی آنکھ اس پر غیر معمولی دیر تک ٹھہری رہی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے سوال کیا، مگر لہجے میں نرمی نہیں تھی۔ ماہنور نے نظریں جھکا لیں۔ ہاں، بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ سکندر نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا، کنویں کے پاس دوبارہ مت جانا، لوگ باتیں کرنے لگے ہیں۔ ماہنور کا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ کون سی باتیں؟ سکندر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے اندھیرا لہرا گیا۔ وہی جو ہمیشہ کنویں کے ساتھ جڑی رہتی ہیں۔ دوپہر کے وقت ماہنور کو خبر ملی، کنویں سے کسی کی چادر ملی ہے، سیاہ، پھٹی ہوئی اور خون کے ہلکے نشان کے ساتھ۔ وہی چادر جو روحان ہمیشہ اوڑھا کرتا تھا۔ ماہنور کے ہاتھ سے تھیلی گر گئی۔ اسی شام جب سکندر گاؤں سے باہر گیا، ماہنور کو پرانے آم کے درخت کے نیچے ایک پرچی ملی۔ اگر سچ جاننا ہے تو آج رات کنویں کے پار آؤ۔ روحان، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ محبت تھی یا کسی مصیبت کی دعوت؟ رات گہری ہوئی۔ ماہنور چپ چاپ گھر سے نکلی۔
چاند بادلوں میں چھپ رہا تھا اور کنواں دور سے ہی کچھ خوفناک لگ رہا تھا۔ وہ کنویں کے پاس پہنچی تو روحان پہلے ہی وہاں کھڑا تھا۔ کنویں سے پانی کے گرنے اس بار اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، آنکھوں میں رومان کم اور خطرہ زیادہ تھا۔ وہ چادر تمہاری تھی؟ مہنور نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ روحان نے سر ہلایا۔ وہ مجھے ڈرانا چاہتے ہیں تاکہ میں پھر سے خاموش ہو جاؤں۔ مہنور نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ میں تمہیں دوبارہ کھونا نہیں چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ روحان نے اس کے ماتھے کو ہلکے سے چھوا۔ اور میں اب تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ لمس اس وعدے جیسا تھا جو کبھی پورا نہیں ہوا تھا۔ اچانک جھاڑیوں میں حرکت ہوئی۔ روحان نے فوراً مہنور کو اپنے پیچھے کر لیا۔ دور سکندر کھڑا تھا، آنکھوں میں غصہ اور ہاتھ میں وہی زنگ آلودہ پستول۔ تو یہ سچ ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مہنور کا دل دسنے سے نکلنے کو تھا۔ سکندر خاموش۔ وہ چیخا، یہ کنواں آج فیصلہ کرے گا، کون زندہ رہے گا اور کون یاد۔ ہوا تیز ہو گئی، کنویں سے پانی کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ روحان نے سرگوشی کی۔ آج اگر میں گرا تو اس بار واپس نہیں آؤں گا۔ مہنور نے اس کا ہاتھ زور سے تھام لیا۔ تو پھر میں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اور اسی لمحے گاؤں کی مسجد سے اعلان کی آواز گونجی، سب لوگ فوراً کنویں کے پاس جمع ہوں۔ سکندر چونک گیا۔ یہ اعلان اس کے منصوبے میں شامل نہیں تھا۔ کہانی اب ایک موڑ پر تھی۔ کیا گاؤں آخرکار سچ دیکھے گا؟ کیا کنواں ایک اور راز نگل لے گا؟ مسجد کے اعلان نے پورے گاؤں کو ہلا دیا تھا۔ لالٹینیں، سرگوشیاں اور خوف زدہ چہرے سب کنویں کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ مہنور کے قدم لرز رہے تھے، مگر اس کا ہاتھ ابھی تک روحان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ جانتی تھی آج اگر وہ بولی نہیں تو سچ ہمیشہ کے لیے پانی میں دفن ہو جائے گا۔ سکندر نے پستول نیچے کر لیا، مگر آنکھوں میں زہر تھا۔ یہ سب تماشا ہے۔ وہ گاؤں والوں کی طرف مڑا۔ یہ آدمی مرا ہوا تھا، یہ واپس نہیں آ سکتا۔ روحان نے ایک قدم آگے بڑھایا، چہرے پر خوف نہیں، بس برسوں کی تھکن تھی۔ میں مرا نہیں تھا، مجھے مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ گاؤں میں ایک شور اٹھا۔ بوڑھے، عورتیں، نوجوان، سب کے چہرے ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے۔ مہنور نے سانس گہری لی اور بولی، اس کنویں نے صرف پانی نہیں، سچ بھی چھپایا ہے۔ سب نظریں اس پر جم گئیں۔ سکندر کی رنگت اڑ گئی۔ چپ رہو، وہ گڑگڑایا۔ یہ میری بیوی ہے۔ نہیں، مہنور کی آواز کانپ رہی تھی مگر مضبوط تھی۔ میں سچ کی گواہ ہوں، کسی کی ملکیت نہیں۔ وہ کنویں کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ اسی کنویں کے پاس روحان کو مارنے کی کوشش ہوئی تھی۔ اسی کنویں کے پاس زمینوں کے کاغذ جلائے گئے تھے۔ اور اسی کنویں کے پاس جھوٹی موت کا ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ ایک بزرگ آگے بڑھے۔ کون تھا؟ مہنور پل بھر کر روحان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خاموش اجازت تھی۔ سکندر اکیلا نہیں تھا۔
یہ سنتے ہی ہجوم میں ہلچل مچ گئی۔ روحان نے آستین اوپر کی۔ اس کے بازو پر گہرے نشانات تھے۔ یہ نشان کنویں کے پتھروں کے ہیں۔ مجھے دھکیلا گیا تھا مگر میں مرا نہیں۔ کنویں کے چند چہرے چپ گئے۔ وہ جانتے تھے سکندر ہنسا، مگر وہ ہنسی پاگل پن جیسی تھی، اور محبت وہ بھی سچ تھی۔ وہ ماہ نور کی طرف مڑا۔ تم نے مجھے صرف ڈھال بنایا تھا؟ ماہ نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا سکندر، میں نے صرف اپنے دل کو خاموش رکھا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے روحان کا ہاتھ سب کے سامنے تھام لیا۔ وہ لمحہ پورے گاؤں کے لیے زلزلہ تھا۔ محبت جو چھپائی گئی تھی اب اعلان بن چکی تھی۔ اچانک کنویں سے پانی اچھلا۔ ایک پرانا لکڑی کا صندوق اوپر آیا۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ صندوق کھولا گیا۔ اندر زمین کے اصل کاغذات اور ایک خون آلودہ رومال تھا۔ رومال پر سکندر کے نام کے ابتدائی حروف تھے۔ خاموشی چھا گئی۔ سکندر کے ہاتھ سے پستول گر گیا۔ یہ کنواں غدار ہے، وہ بڑبڑایا۔ روحان نے ماہ نور کے کان میں دھیرے سے کہا، اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ماہ نور نے اس کی انگلیاں زور سے تھام لیں۔ میں نے برسوں بعد سچ چنا ہے، مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کنویں کے اندھیرے میں ابھی ایک اور نام چھپا ہوا تھا۔ صندوق کے کھلتے ہی جیسے گاؤں کی سانس رک گئی تھی۔ کاغذات ہوا میں ہل رہے تھے، اور وہ خون آلودہ رومال کنویں کے پانی سے ٹپک رہا تھا۔ ماہ نور کی نظر سکندر پر جم گئی۔ وہ اب طاقتور نہیں لگ رہا تھا، بس ایک ڈرا ہوا آدمی۔ ایک بوڑھی عورت ہجوم سے آگے بڑھی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، یہ رومال اکیلا سکندر کا نہیں ہے۔ ماہ نور چونک گئی۔ تو پھر کس کا ہے؟ بوڑھی عورت نے اپنی آنکھیں بند کی، جیسے برسوں پرانا بوجھ اتار رہی ہو۔ میرے بیٹے کا۔ گاؤں میں شور مچ گیا۔ اس کا بیٹا؟ نہیں، وہی تھا جو اس رات کنویں کے پاس سب سے پہلے پہنچا تھا، وہ جس نے کہا تھا کہ روحان مر چکا ہے۔ نہیں، پیچھے ہٹا۔ چہرہ زرد، میں مجبور تھا، وہ چیخا۔ سکندر نے کہا تھا، یا تو خاموشی یا کنواں۔ ماہ نور کے دل میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ کنواں صرف راز نہیں، دھمکیاں بھی نگلتا تھا۔ روحان نے ماہ نور کو اپنے قریب کیا۔ اس کی انگلیاں اس کے شانے پر ٹھہر گئیں۔ خاموش حوصلہ۔ میں اکیلا نہیں بچا، روحان نے کہا۔ مجھے بچانے والا یہی نعیم تھا، اور یہی مجھے دفن کرنے والا بھی۔ یہ جملہ چھری کی طرح فضا میں گھر گیا۔ ماہ نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو تم نے 2 زندگیاں ماری ہیں۔ نعیم زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی ماں کو بچایا تھا۔ اچانک ہجوم میں سے کسی نے چیخ ماری، کنویں میں ابھی بھی کچھ ہے۔ سب پیچھے ہٹ گئے۔ رسی ڈالی گئی۔ جو اوپر آیا وہ لاش نہیں تھی، بلکہ ایک پرانا لوہے کا ڈبہ۔ ڈبے میں کچھ تصویریں تھیں، سکندر، نعیم اور گاؤں کے 2 معزز افراد، اسی کنویں کے پاس۔ رات، پستول اور زمین کے کاغذات۔ ماہ نور نے روحان کا ہاتھ زور سے تھام لیا۔
یہ سب صرف ہماری کہانی نہیں۔ روحان کی آواز بھاری ہو گئی۔ یہ پورے گاؤں کا جرم ہے۔ سکندر پیچھے ہٹا۔ تم لوگ یہ سب ثابت نہیں کر سکتے۔ اسی لمحے پولیس کی جیپ دور سے نظر آئی۔ کسی نے خاموشی توڑ دی تھی۔ ہجوم منتشر ہونے لگا۔ سکندر نے ماہ نور کی طرف دیکھا۔ آخری بار۔ آنکھوں میں محبت نہیں، صرف ضد تھی۔ تم میری تھی اور رہو گی، روحان نے اس کے سامنے آ کر کہا۔ محبت ملکیت نہیں ہوتی۔ ماہ نور نے پہلی بار سکندر کی آنکھوں میں ڈرے ہوئے آدمی کو دیکھا۔ لیکن سب سے بڑا خطرہ ابھی باقی تھا، کیونکہ کنویں کی تہہ میں ایک اور سچ ابھی سانس لے رہا تھا۔ پولیس کی جیپ کی روشنی کنویں کے کنارے پر پڑی تو ایسا لگا جیسے اندھیرا بھی گواہی دینے آ گیا ہو۔ سکندر کو ہتھکڑیاں لگ رہی تھیں۔ نعیم زمین پر بیٹھا سر پکڑے رو رہا تھا اور گاؤں خاموش تھا۔ لیکن ماہ نور جانتی تھی یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی ہے۔ ایک افسر کنویں کے پاس جھکا۔ ہمیں نیچے ابھی بھی کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ روحان کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اگر وہ چیز باہر آ گئی تو سب کچھ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ ماہ نور نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ سچ چھپے رہیں تو زہر بن جاتے ہیں۔ رسی ایک بار پھر نیچے اتاری گئی۔ ہر سانس بوجھ بن چکی تھی۔ جب رسی اوپر آئی تو اس کے ساتھ ایک بوسیدہ کپڑے میں لپٹا چھوٹا سا ڈھانچہ تھا، بچے کا۔ ماہ نور کے منہ سے دبی ہوئی چیخ نکلی۔ بوڑھی عورت، نعیم کی ماں، وہیں گر گئی۔ یہ میرا پوتا تھا، وہ سسکی جسے میں نے کہا تھا کہ کنویں کے پاس مت جانا۔ روحان کی آواز بھر آ گئی۔ یہ حادثہ نہیں تھا۔ افسر نے سر ہلایا۔ یہ گواہی ہے۔ کنواں برسوں سے لاشیں نہیں، جرم چھپا رہا تھا۔ سکندر چیخ اٹھا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ مگر اس کی آواز خود کنویں میں ڈوب گئی۔ اسی لمحے ایک گولی چلی۔ افراتفری مچ گئی۔ نعیم خون میں لت پت زمین پر گر پڑا۔ پستول سکندر کے ہاتھ میں تھا۔ روحان نے ماہ نور کو اپنے پیچھے کر لیا۔ اگر آج میں نے تمہیں کھو دیا تو یہ سچ بے معنی ہو جائے گا۔ ماہ نور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ محبت بچانے کے لیے نہیں، سچ کے لیے ہوتی ہے۔ پولیس نے سکندر کو قابو کر لیا۔ نعیم دم توڑ چکا تھا۔ کنویں کے کنارے خون پھیل رہا تھا، جیسے ماضی آخرکار بہہ نکلا ہو۔ رات ڈھلنے لگی۔ FIR درج ہوئی۔ گاؤں ٹوٹ چکا تھا۔ ماہ نور کنویں کے پاس اکیلی کھڑی تھی۔ روحان پیچھے آیا۔ اب تم آزاد ہو۔ ماہ نور نے آنکھیں بند کر لیں۔ آزادی قیمت مانگتی ہے۔ روحان نے اس کے ماتھے پر ہلکا سا لمس رکھا۔ اور میں وہ قیمت دینے کو تیار ہوں۔ مگر ابھی ایک فیصلہ باقی تھا، ماہ نور کا۔ کیا وہ اس محبت کو چنے گی جو سچ کے ساتھ جڑی ہے، یا وہ گاؤں جو اب اسے قبول نہیں کرے گا؟ کنواں خاموش تھا، لیکن فیصلہ بھی باقی تھا۔ صبح کی اذان گاؤں پر ایسے اتری جیسے رات کے تمام گناہ دھل رہے ہوں۔ کنواں اب بھی وہیں تھا، مگر اس کی خاموشی اب خوفناک نہیں تھی، بس تھکی ہوئی تھی۔ ماہ نور سفید دوپٹے میں کنویں کے کنارے بیٹھی تھی۔ رات اس نے بہت کچھ چھین لیا تھا، شوہر، گاؤں اور وہ عورت جو وہ کبھی تھی۔ روحان چند قدم دور کھڑا تھا۔
اس نے جان بوجھ کر فاصلہ رکھا۔ محبت کے نام پر کچھ فیصلے زبردستی نہیں مانگے جاتے۔ ماہ نور نے آہستہ سے کہا، میں اگر تمہارے ساتھ گئی تو یہ گاؤں مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ روحان کی آواز دھیمی تھی، اور اگر نہ گئی تو تم خود کو زندہ نہیں رکھ پاؤ گی۔ یہ الزام نہیں، یہ سچ تھا۔ ماہ نور نے کنویں میں جھانکا۔ پانی صاف تھا۔ پہلی بار اسے لگا کہ کنواں کچھ چھپا نہیں رہا۔ ہم نے اس کنویں کا قصوروار ٹھہرایا، مگر اصل میں ہم خود خاموش رہے۔ روحان نے پہلی بار اس کا ہاتھ خود سے پکڑا، پورے حق کے ساتھ نہیں، بس وعدے کی طرح۔ خاموشی سب سے بڑا جرم ہوتی ہے ماہ نور۔ دوپہر تک فیصلہ ہو چکا تھا۔ سکندر جیل جا چکا تھا۔ کنواں سیل کیا جا رہا تھا۔ کنویں کے کچھ لوگ، گاؤں کے کچھ لوگ شرمندہ تھے، کچھ اب بھی خاموش مجرم۔ ماہ نور اپنا سامان باندھ رہی تھی۔ بوڑھی عورت، نعیم کی ماں، دروازے پر کھڑی تھی۔ بیٹی، وہ رو پڑی، تو جا رہی ہے اور ہم یہیں رہ جائیں گے اپنے گناہوں کے ساتھ۔ ماہ نور نے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ کچھ سزائیں ساتھ نہیں لے جائی جاتی اماں۔ شام کو بس اسٹاپ پر صرف دو لوگ تھے، ماہ نور اور روحان۔ کوئی ڈول نہیں، کوئی وعدہ نہیں، بس خاموشی اور لمبی سانسیں بس آئیں۔ ڈرائیور نے بس آواز دی۔ روحان نے ماہ نور کو دیکھا۔ آخری موقع ہے نہ کہنے کا۔ ماہ نور مسکرائی۔ وہ مسکراہٹ ٹوٹے دل کی نہیں تھی، آزاد عورت کی تھی۔ محبت واپس نہیں بلاتی، ساتھ چلتی ہے۔ وہ بس میں چڑھ گئی۔